منافقین کو بھی جو خطاب ہوا ہے نا بعض جگہوں پر، وہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہوا ہے. پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے وقت حالات و واقعات اور کانٹیکسٹ کی روشنی میں اس کو یوں پھر ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو. ظاہر ہے کہ کامل الایمان مومنین کو تو یہ خطاب نہیں ہو رہا، یا بعد میں آنے والے نسلی مسلمان جو عقیدے میں کمزوریوں کا شکار ہیں، وہ بھی ایک دعوے دار ہی ہے نا. اس کے ثبوت میں کئی ایک آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136. آپ ذرا اس کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو ظاہر ہے کہ یہ کامل الایمان مومنین سے یہ بات نہیں کی جا سکتی. کامل الایمان مومنین تو پہلے ہی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. یہ جو کمزور عقیدے والے مسلمان ہیں، یا وہ لوگ جو اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافقین ہیں اور ان پہ اسلام کی سچائی کھل چکی ہے، اس کے باوجود دنیاوی منفعت کی خاطر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے اور ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے، انہی کو اس طریقے سے خطاب کیا جا سکتا ہے. منافق کا جو ورڈ ہے یہ نفق سے نکلا ہے، اور نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. ریل گاڑی کی سرنگ تو ہم نے یہاں دیکھی ہیں، عرب ملکوں میں تو یہاں پہ بھی ابھی بعض جگہ پر کوہاٹ کے پاس ایک ٹنل بنی ہے جو روڈ والے راستے میں. اسی طریقے سے بعض جانور ہیں وہ ٹنل کھودتے ہیں زمین کے اندر، خرگوش ہیں، چوہے ہیں، تاکہ اگر ایک سوراخ کی طرف سے کوئی جانور ان کو شکار کرنے کے لیے آئے تو وہ دوسرے سے نکل جائے. ایسکیپ روٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، جیسے ایک سرنگ کے دو رخ ہیں. ایک رخ اس کا وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے، ان کو خوش کرتا رہتا ہے ہر وقت. ان کو کہیں پہ اگر پتہ چل جائے یا کہیں پہ خدشہ ہو کہ یہ دو نمبری کر رہا ہے، یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وہ چاپلوسی شروع کر دے گا. اور دوسرا رخ اس کا ہوتا ہے کافروں کی طرف، جہاں وہ ان کو تسلی دیتا ہے کہ بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ حالات و واقعات ہیں، کل کو برا وقت آیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جب ان پہ برا وقت آتا ہے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور جب مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. منافق بیسیکلی دنیا دار ہوتا ہے، بٹر فیکٹس آف لائف، جو تلخ حقائق ہیں زندگی کے، ان کو وہ فیس نہیں کر سکتا. جو تلخ حقائق کو فیس کر سکے وہ یا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں ابو جہل نے اپنے باطل عقیدے کے لیے گردن کٹا دی، عبداللہ ابن ابی اس کے لیے تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ منافق تھا، وہ کافر تھا. اسی طریقے سے مسلمانوں میں تو یہی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی جان لوٹائی ہے اللہ کی راہ کے اندر. تو اس لیے منافق جو ہیں اللہ کے نزدیک کافروں سے بھی بدتر ہے. کافر پھر بھی کسی بنیاد پہ کھڑا ہے، غلط نظریے پہ ہی صحیح، لیکن ایک جگہ کھڑا تو ہے نا. اور کافر مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کفر عیاں ہے. منافق اس لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ وہ اوپر سے مسلمان ہے، لوگ اسے مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے. آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص کمزوری ایمان کا شکار ہے، اس کی حرکتیں میں نظر آئی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور عقیدے والا مسلمان ہے. کیوں؟ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. دل کی کیفیت تو اللہ ہی بتا سکتا ہے نا. دیکھنے میں تو دونوں چیزیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں آپ کو، ایک کمزور عقیدے والا مسلمان اور دوسری طرف منافق. اس کی بھی حرکتیں وہی ہیں، اس کی بھی حرکتیں وہی ہیں. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ دنیا داری کی وجہ سے کر رہا ہے یا واقعی اندر سے یہ اسلام کا دشمن ہے؟ وہی کے بغیر تو آپ اس کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. نمبر 1، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2، عہد کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. نمبر 3، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کر دے گا. اور نمبر 4، جب کبھی معاملہ ہوگا، جھگڑا ہوگا تو وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا. اب مجھے بتائیں ان 4 میں سے کون سی ایسی نشانی ہے، کوئی ایک نشانی جو
کوئی مسلمان دنیا میں دعویٰ کر سکے کہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا، الا ماشاء اللہ۔ اور نبی نے اسلام فرمایا جس میں چاروں پائی جائیں وہ پکا منافق، جس میں ایک پائی جائے وہ منافقت کے اوپر، ایک شاخ کے اوپر تو ہے۔ بات کرے جھوٹ بولے۔ جھوٹ اس وقت دنیا میں کس قوم کا ترہ امتیاز بنا ہوا ہے؟ وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ خلافی کس قوم کا ترہ امتیاز بنا ہوا ہے؟ امانت رکھی جائے خیانت کرتے۔ ہمارے جو حکمران ہیں یہ جب حلف اٹھاتے ہیں میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا، اور سارے فراڈ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں چاہے وہ ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، آئین کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ تو امانت رکھی جی خیانت کر دی، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اترے، تو گالی گلوچ تو تکیہ کلام بنا ہوا ہے۔ لیکن ہم ان سب لوگوں کو منافق نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ عملاً منافق ہیں۔ عقیدے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ مسلمان ہی ہوں گے، اعمال ان کے منافقین والے ہیں، لیکن ہم انہیں منافق نہیں کہیں گے۔ یہ ان کو کہا جاتا ہے، اس کی ٹرم جو ڈیوائز کی جاتی ہے وہ ہے عملی منافق، اور دوسرا ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، عبداللہ ابن ابی یا اس کے ساتھی۔ آج تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، ہاں عملاً کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملاً نفاق والا ایٹیچیوڈ اس میں پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے عقیدے میں بھی کئی ہمارے ساتھ منافقین ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔